مفتی احسان اللہ صاحب، ملک الدین صاحب، ضلع صدر جناب حبیب اللہ صاحب اور ہمارے دیرینہ اور سرگرم کارکن عبدالسلام پیرانی صاحب اور بروکر صاحب اور اساتذہ کرام، میں کافی عرصہ ہسپتال میں داخل رہا ہوں، اس کی وجہ سے کافی کمزوری ہو گئی، پھر کچھ دنوں سے مجھے پیچش وغیرہ کی تکلیف ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ کمزوری انسان کے لیے یہ سخت خطرناک ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے سفر جاری رکھا۔ میں پچھلے دنوں پنڈی میں چلا گیا، انہوں نے اصرار کر کے ایک دوست نے کھانا منگوایا، میں نے کہا میں نہیں آ رہا ہوں، مچھلی نہیں کھا سکتا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو مچھلی چوک مارکیٹ سے لا کر دے گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جن مہینوں میں ریل ہوتی ہے ان میں مچھلی کھا لینی چاہیے، یعنی ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل۔ یہ بات ہے اگست کی۔ میں نے کہا جناب ابھی تک تو ریل نہیں آئی۔ وہ کہنے لگے کہ نیچے ہم نے کنارے پہ کھڑے، اس سے مجھے اور مزید تکلیف ہو گئی۔ حضرات گرامی، یہ متحدہ پنجاب کی آخری سٹرائیک دسمبر 1946 میں ہوئی۔ اس وقت میں جارجین سے ہائی اسکول میں تھا۔ ہم نے سٹرائیک کے لیے تنظیم بنائی، سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، دوسرے بات تھے، اور ہم نے کاروائیاں کی۔ اسکول میں نے جلسہ کیا، دفعہ 146 کا نفاذ تھا، ملک خانہ کی وزارت تھی، تو مجھے میرے خلاف یہ پرچہ درج ہو گیا کہ دفعہ 146 کے باوجود انہوں نے وہ جلسہ کیا ہے اور اس کی خلاف ورزی کی ہے، اور ایسے چوکوں کہا گیا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ ہندو تھانے دار نے سے والے نے یہ کہا کہ یہ استاد ہیں، یہ کسی فوجداری جرم سے مرتکب نہیں ہوئے، اگر میں نے گرفتار کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ پولیس والے استادوں کو بھی گرفتار کر رہے ہیں، لہٰذا میں گرفتار نہیں کرتا۔ یہ بات ہے 1946 کی۔ آگے بڑھیے، 36 سال کے بعد 1972 آتا ہے۔ 1972 میں حکومت نے اساتذہ کو مستثنا کر کے باقی ملازمین کو قومی پے اسکیل دے دیا، نیشنل پے اسکیل دے دیے۔ استادوں کو اس لیے نہ دیے کہ وہ 2 سال قبل لے چکے تھے۔ یہ بھی ایک بڑی داستان ہے جس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ ہم نے سچائی کافی، سچائی سے انہوں نے ہمیں روکا، ہم نے لاہور میں مظاہرے کا اعلان کر دیا، اور یہ 18 اکتوبر 1972 کی بات ہے۔ چنانچہ مجھے گرفتار کیا گیا اور کارروائیاں کی گئیں، جو اساتذہ کا حصہ ہے وہ ٹرکوں میں بٹھا کر دور مقامات پہ لے جایا گیا، اساتذہ کی چیزیں بھی چھین لی گئیں، ان پر لاٹھی چارج بھی ہوا اور ان سے بدنام کرائی گئی، ایسے مواقع پہ استعمال کیے جاتے ہیں، استعمال کیے۔ مجھے یہ کہا گیا، جو ایک ملک صاحب سرگودا کے تھانے دار تھے، کہ آپ دلی مسلم ہوٹل کے لال میں بیٹھ کے گورنمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں، تو ایک شخص نے آپ کو روکا ہے اور اس سے امن کو خطرہ ہے، لہذا ہم نے آپ کو گرفتار کیا۔ میجسٹریٹ صاحب نے میری ضمانت لے لی۔ میاں سعید صاحب جو رئیس ہیں پرانے ذیلدار لاہور کے راکی مول والے، انہوں نے ضمانت پیش کی، چنانچہ ضمانت کے میں آ گیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ان کے خلاف اور بھی کیس ہیں، ہم ان کو بری نہیں کر سکتے، یہ ضمانت پہ جائیں گے، بعد میں ہم نے انکوائری بھی کرنی ہے، دوسرے کام بھی کرنا ہے۔ آپ مجسٹریٹ نے پوچھا کہ ان کے خلاف اور کیا کیس ہے؟ انہوں نے کہا کہ 30 اور 31 مئی 1972 کی درمیانی رات کو ایک اقبال ہوٹل میں ڈکت زنی ہوئی تھی، کچھ لوگ جو ہیں مشتبہ تھے، ان سے ہم نے تفتیش کی، ایک مشتبہ نے تسلیم کر لیا کہ ہم نے یہ نقل نہیں لگائی ہے، اور یہ ماسٹروں کا مولوی جو صدر ہے ہمارے ساتھ نقل دینے میں شامل تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 36 سال کے عرصہ میں آپ کہاں سے کہاں تک پہنچے، یہ کیوں کہیں گے کہ معاشرہ کے اقدار کہاں سے کہاں تک پہنچے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیچر اپنی شناخت اور تشدد کو برقرار رکھنے میں ناکام رہا، وجہ ہے اس کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے، عام لوگوں سے کچھ نسبتاً زیادہ خوش اخلاق ہونا پڑتا ہے، اخلاقی اقدار کا پاس کرنا پڑتا ہے، اور دوسری چیزیں ہیں، لیکن ہم بھی اسی گروہ میں اور سیلاب میں رہ گئے اور ہم نے بھی کچھ نہ کیا، اور آج جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے۔
पंजाब टीचर्स यूनियन ने जब ये स्ट्राइक की थी, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब टीचर्स यूनियन सामने आई। मैंने मुद्दा महाज बलूचिस्तान विभाग कर में बनाया। उस मुद्दा महाज में बलूचिस्तान के सदर भी थे, सूबा सरहद के भी थे, सिंध के जमानी साहब भी थे और लोग थे। लेकिन जहाँ तक सूबा सरहद का ताल्लुक है, मुफ्ती महमूद वज़ीर आला थे, उन्होंने किसी आइंदा इतला तक स्कूल बंद कर दिए। जहाँ तक तारीख बलूचिस्तान का है, वहाँ भी इस्माइल साहब पंजाब से गए हुए थे, जिन्हें निकाला जा रहा था, वो अपने कागजात की तकमील में मसरूफ थे, उनके लिए स्ट्राइक करना मुश्किल था। और सुबह सरहद में हमारे साथ सेकेंडरी टीचर्स एसोसिएशन की सदर मोहतरमा आमना ने ताउन किया। लेकिन मुमताज भुट्टो जो उन दिनों गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि जो पंजाबियों को मिल जाएगा आपको दे देंगे, लिहाजा आप इस स्ट्राइक का बर्दाश्त नहीं करते। नतीजा ये हुआ कि तनहा पंजाब टीचर्स यूनियन ने स्ट्राइक की। खत साहब का जमाना था, खत साहब का वो दौर कैसा था, आप इससे पुराने लोग और बहुत पुराने भी नहीं वो अच्छी तरह समझते हैं। इसको यूँ ऐलान किया जाता था कि अगर कोई फरियाद बनी का खत साहब को कहता है कि आप किसी ऐसे चुपकता है कि आप मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे, तो उस मैं खत साहब के पास जा रहा हूँ तो उसके हाथ से कलम। लेकिन उस तशद्दुद में जबकि कॉलेज के असातिज़ा ने कहा था कि ये लोगों को शरीक करते हैं और कि पूरे मुल्क में टीचर्स को तो छोड़िए, कोई तंजीम किसी तंजीम ने किया न किया, रेलवे वालों ने तो तहरीक चलाई, वो पूरी तरह से गुजर नहीं गई। यही हशर क्या करने वालों का हुआ और दूसरों का हुआ। लेकिन अल्लाह ताला के फज़ल करम से हमने तहरीक चलाई, मुकदमात बने और उसी तहरीक के नतीजा में नेशनल पे स्केलों में असातिज़ा को भी शामिल किया। लेकिन ये सिर्फ असातिज़ा पंजाब के लिए था। फिर जनवरी सन 73 में बैरून सूबाई राब्ता कमेटी का कराची में इजलास हुआ। उस इजलास में ये कहा गया कि चूंकि पंजाब हुकूमत ने पंजाब के ध्यान करते असातिज़ा को स्कीम दे दी है, लिहाजा लाभाला दूसरे सूबों को भी दे दें, मरकज भी दे दें, यूनिवर्सिटियाँ भी दे दें और कॉलेज भी दे दें, सबको दे देने चाहिए। और साथ ही पंजाब पर करके जवाब कर दीजिए कि तुमने एक मसला रखी नेशनल बैंक के जो पूरे पाकिस्तान में तमाम असातिज़ा को मिले, वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब की यूनियन की तहरीक है। लेकिन बड़े वाज़ेह हकीकत है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, एक आप जानते हैं कि आज लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। ये जो इन सब के साथ पंचायत की होता आगे दिया जाता है, ये उसी तरह बनाया। इससे पहले वक्त इख्तियार कर दिया था कि किसी पसमानदा को या इलाका के लिए जो नशिस्तों की कोशिश भी कर सकती है, लेकिन असातिज़ा के लिए चीज़ का कोई जवाब, लेकिन खान साहब ने मान लिया इसके बाद फिर तहरीकात चलती रही। जैसा कि आप जानते हैं, इस तहरीक का भी कुछ इसके नतीजे सामने आए। 1982 में जब मैंने महसूस किया कि जनरल ज़िया की जो हुकूमत है वो 30-35 रुपए से ज़्यादा महंगाई आरोप नहीं ले रही, असातिज़ा के स्कीम कम है, फिर ज़ियानी तहरीक का आवाज़ दिया। हमने बहुत साफ मार्शल बात में तहरीक चलाई। बहुत मिलकर एक महीने के बाद बलूचिस्तान का आलोचन किया था, हमारी शामिल हुए, जबकि सारा के असातिज़ा मुद्दे इल्ज़ामात में शामिल होने की वजह से पहले शामिल हुए। चुनांचे ये तारीखी तहरीक थी 1982 की। इस तहरीक में एक बड़ा इख्तिलाफ रखा। जब से हमने देखा कॉलेज के असातिज़ा ये बेहतर स्कीम थे, और जब कभी ये ऐलान होता था कि हुकूमत असातिज़ा का एहतराम करती है और उनके लिए बेहतर माहौल देने के लिए तैयार है, तो आमतौर पर यही कहा जाता था कि हुकूमत के सामने सिर्फ कॉलेज असातिज़ा हैं। लेकिन हमारी तहरीक के बाद ये तो हमने एजुकेशन को टेक्निकल करार देने का मुतालबा किया था और ये तहरीक 2 महीने तक रही। इस संस्था में 2 काबीना का इजलास हुआ। वो दिनों जो मतलब होते थे और ये होती थे वो भी शिरकत करते थे। जनरल अबला जो सलाह थे उन्होंने भी हमारी हिमायत की और आपके साबका मुफ्ती का चौधरी गुलाम दस्तगीर ने भी हमारी हिमायत की और दूसरे बहुत से लोगों ने हमारी हिमायत की। और सबसे बड़ा राजा और फिर आपके एजुकेशन को टेक्निकल करार देकर
سے آپ کے اسکلوں میں اضافہ ہوا، آپ کی وجہ سے دوسرے اسکلوں میں بھی اضافہ ہوا، دیہات میں جو یہ ہاؤس بن رہے ہیں صرف ہمارے لیے فیصلہ ہوا اور مجھے پارلیمنٹ میں لے جا کے بھی وعدہ کیا گیا اور فائل دکھائی گئی، لیکن بعد میں یہ محسوس کیا گیا کہ دوسرے ملازمین جو دیہات میں کام کرتے ہیں انہیں بھی اسکیل دے دیے جانے چاہیے، چنانچہ ان کو بھی اسکیل دیے گئے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمارا جو سینئر اسٹاف ہے، کئی لوگ یہاں موجود ہیں، وہ اسکیل 18 میں بھی نہیں جا سکتے تھے، یہ 1982 کی 27 کے بعد ہی سب کچھ ہوا۔ اور یہ ان کا جو یہ 4 جگہوں تھا وہ ختم کر دیا گیا تھا، اور جو لوگ پہلے 4 جگہوں کا کے خدمات پہ لے چکے تھے ان کی ریکوری ہو رہی تھی۔ یہ وہ حالات تھے جن میں ہم نے تحریک چلائی اور ان حالات میں فیصلے ہوئے جن سے ایجوکیشن میں ایک انقلاب آیا۔ اس تحریک سے قبل 3000 اساتذہ سالانہ ریٹائرمنٹ قبل الوقت دیتے تھے۔ یہ جو ہمارا سینٹر ٹریننگ کالج لاہور کا ہے، وہاں کے اساتذہ زیر تعلیم جو ہیں وہ بتاتے تھے کہ ہم جب صبح مسجد میں بیٹھتے تھے، یہ کسی جگہ اکٹھے ہوتے تھے تو ہر ایک کہتا تھا کہ میں نے اس محکمے میں جانے کی کوشش کی، فلاں محکمے میں جانے کی کوشش کی، لیکن میری بدقسمتی ہے کہ مجھے ایجوکیشن میں آنا پڑا۔ لیکن آج ایجوکیشن میں نیچے طبقات میں ابھی اسکیل نہیں ملے، لیکن ایس ایس ٹی کو وہ بچے اسکیل دے رہے ہیں، آگے ترقی کے مواقع ملے ہیں، موور ملا ہے۔ موور کس طرح ملا، کس تحریک میں ملا، وہ بھی میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا۔ تو بھائی بات جو بگڑی تھی بنائی کس نے؟ اس میں پاکستان بھر کی کسی تحریک کا، کسی تنظیم کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ اسی طرح پنجاب ٹیچر یونین تحریکات چلاتی چلی آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں ان کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ کو اپنی شناخت بھی نہیں ہے۔ ایک افسر آپ کو کہہ دیتا ہے کہ تم چلے جاؤ پنجاب ٹیچر یونین کیا ہے، تو آپ اس کو بھی جواب نہیں دے سکتے۔ یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم تمام لڑائی جو سیاستدانوں کے خلاف لڑتے رہے ہیں یا دوسرے لفظوں میں سیاسی مداخلت کے خلاف تحریک چلائی ہے، اور یہ بھی پنجاب ٹیچر یونین نے جلوس نکالے۔ 92 میں ہمارے جلوس ہوئے، یہ 95 میں مظاہرے ہوئے، 94 میں مظاہرے ہوئے، دوسرے مظاہرے ہوئے، یہ سب اس میں ہم اس کی مخالفت کرتے رہے اور ہم یہ کہتے رہے کہ تمام اختیارات فقریوں کی بھی تبادلہ کی ترقی اور ترقی کے یہ قطعی طور پر محکمہ کے افسران مجاز کو کرنے چاہیے، کیونکہ یہ اصولاً ایسا ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی افسر مجاز ناجائز کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ایک طرف ہمارا کردار یہ ہے اور افسران کا کردار اس سے مختلف ہے۔ میں سب کو نہیں کہتا، میاں صاحب جیسے لوگ بھی موجود ہیں اور ہمارے دوست موجود ہیں، ہر قسم کے لوگ موجود ہیں۔ ہاں ایسے افسر بھی موجود ہیں جنہوں نے پچھلے دور میں جب یہ میرٹ کے خلاف تقرریاں ہوئی تھی اس وقت میرٹ کے بغیر تقرریاں کرنے سے انکار کیا، ان کو تبدیل کیا گیا، ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہ میرٹ کے بغیر تقریر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے بکر کے ڈپٹی ملک عبدالغفور بھی شامل تھے، خانپور کے ڈپٹی بھی شامل تھے، صادقآباد کے ڈپٹی بھی شامل تھے۔ انہیں ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کو اپنی یہ سیٹ چھوڑنی پڑے گی، انہوں نے کہا ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم میرٹ کے بغیر تقریاں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ لوگ سارے اسٹینڈ لے لیتے اور تمام فیصلہ کرتے تھے کہ ہم میرٹ کے بغیر تقریاں کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے۔ یہ مسئلہ اٹھا تھا اور ڈائریکٹر کے اجلاس میں زیر بحث آیا تھا، اور ایک ڈائریکٹر صاحب نے جو آج کل اب انہیں اپنی خصوصیات کی وجہ سے ڈائریکٹر نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آؤ تمام لکھ کر دے دیتے ہیں کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم میرٹ کے بغیر تقریاں کریں اور اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے قلم اٹھایا، لکھنا شروع کیا، لیکن باقیوں نے جواب دے دیا۔ تنویر صاحب تسلیم صاحب پہلے جو ہمارے سیکرٹری ایجوکیشن تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر یہ ڈائریکٹر لکھ دیتے تو یہ مسئلہ ختم ہو جاتا تھا اور حکومت کے لیے بہت مشکل تھی، لیکن وہ اتنی قربانی کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ بہرحال ہمارا ایک کردار ہے اور لوگوں کا بھی اپنا کردار ہے۔ ہم اپنے اس موقع پہ قائم ہیں کہ افسران تعلیمی کو تمام اختیارات ملنے چاہیے۔ ہم نے سیاسی مداخلت کی، ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ آپ کے گجرانوالہ میں بھی آپ نے مظاہرے کیے ایک دن، اور لاہور میں کیے، پنڈی میں کیے، دوسرے مقامات پہ کیے، ہر کسی صدر مقام پہ بھی کیا ہے، پہلے بھی کرتے چلے آ رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم سیاسی مداخلت کی مخالفت کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن
اس کے لیے ہے کہ ہمارے جو یہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم اور دوسرے لوگ ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ ممبران صاحب کے رحم و کرم پر، یہ ان کو سب کوئی دیتے چلے جا رہے ہیں، پرمٹ بھی ان کو ملتے ہیں، بیرون ملک کی علاج مفت بھی سرکاری انہیں ملتا ہے، گاڑیاں بھی انہیں ملتی ہیں اور ان کو اور بہت کچھ ملتا ہے، اور بڑے بڑے پلازے بھی وہ بنا رہے ہیں اور انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب اتنا کچھ ملتا ہے تو کم از کم اساتذہ کی تقرری میں تو ان کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ میرٹ کو ختم کریں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو ذہین نوجوان ہیں وہ مایوس ہوں گے، اور میرے علم میں ہے کہ آگے لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے کہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کسی وقت محنت پہ دار و مدار تھا، پھر ایک اور دور آیا نقل پہ دار و مدار ہو گیا، اب محنت بھی جو ہے ناکام ہو گئی، نقل بھی ناکام ہوگی، اب سیاسی وابستگی اور سیاسی تعاون خواہ تو روپے سے ہو یا ووٹ سے ہو، برادری سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، وہی فیصل کو حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ یہ حالات جو ہیں یہ ملک کے لیے خطرناک ہیں جو پیدا کر دیے گئے ہیں۔ اور اب کیا ہوا کہ ہم نے 1952 میں تحریک چلائی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں لاہور میں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا، ہم نے مطالبہ کیا کہ بھائی مرحوم جو وزیر اعلیٰ تھے وہ ہمارے ساتھ ملاقات کریں۔ وہ اس دن بہاولپور گئے تھے، جناب سکندر صاحب جی ایم سکندر جو سیکرٹری تھے ان کے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان سے رابطہ قائم کیا، وہاں سے انہوں نے کہا کہ کل 11 بجے میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ چنانچہ ان سے ملاقات ہوئی، بڑے مسائل ان کے سامنے رکھے گئے جن میں اساتذہ کے بچوں کی تقرری کے لیے کوٹا کا مسئلہ تھا۔ انہوں نے اس حد تک کیا کہ 7.5% PGCSE کی اسامیوں پر ٹیچر کا کوئی بھی ہو اس کا بیٹا ہو لیکن اسامی جو ہے وہ PTC پر ہی مل سکتا ہے، چنانچہ یہ انہوں نے دے دیا۔ لیکن اب وہ بھی ممبر صاحبان میں سلب کر، یعنی اتنی بڑی مراحت کے باوجود، اس سمجھ کے باوجود کہ جنیو لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے ممبران کو کتنے 22% نے لے لیا، باقی دوسرے نے لے لیا، سیٹوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، لیکن اس پہ وہ مطمئن نہیں ہے، اور جو چند سیٹیں اساتذہ کو ملی ہیں ان کے وہ خلاف ہیں۔ تو میں نے حکومت سے کہا ہے کہ اس کے خلاف ہم احتجاج بھی کریں گے، حسب ضرور سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور جو ادارے یہ پرائمری پروجیکٹس کے لیے روپیہ مہیا کر رہے ہیں ان سے بھی ہم رابطہ کریں گے، ہر وہ احتجاج کریں گے جو ہمارے لیے ممکن ہو، اور ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے کہ ہمیں ایک لیا ہوا حق حاصل جو ہے سلب کیا جائے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہی حق جو ہے یہ صوبہ سندھ میں 30% ملتا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں 25%، لیکن وہ خورشید شاہ صاحب جو وفاقی وزیر تعلیم سندھ کے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے ہاں 30% ملتا ہے۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ جناب یہ تفاوت ختم ہونا چاہیے، چنانچہ گزشتہ سال انہوں نے مجھ سے اتفاق کیا۔ وہ نہایت معقول آدمی ہیں، بڑے حقیقت پسند آدمی ہیں، اور انہوں نے اتفاق کر کے بین صوبائی وزارت تعلیم کی جو کمیٹی کا اجلاس کا کوٹا میں اس میں مجھے بھی دعوت دی، اور وہاں یہ طے ہوا کہ جو تضادات مرکز اور صوبے میں پائے جاتے ہیں، جیسے وفاقی حکومت پرائمری ٹیچرز اور مڈل اسکول ٹیچرز کو بغیر ذات قابلیت کے بہتر اسکیل دے رہی ہے، اور اسی طرح جو صوبوں کے درمیان ہے انہیں ختم کیا جائے گا، لیکن اس ضمن میں کسی طور پر عملی کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ آپ میری ملاقاتیں ہوں گی، ہم پھر دیکھیں گے اور اساتذہ کے احتساب کو حاصل کرنے کی کوشش جتنا بھی ممکن ہوا کرتے چلے جائیں گے۔ اساتذہ محترم، میں اب آپ کو آپ نے یہ ابھی شروع کر دیا ہے، آپ یہ میں مختصراً بات کہتا چلا جا رہا ہوں، یہ جب ہم نے سرکاری تحویل کرائی تو اس وقت پینشن کے حق سے محروم کر دیا گیا، اور ہمیں کہا گیا کہ پینشن وہ لے گا، پینشن سابقہ سروس سے نہیں دی جائے گی۔ اس پر ہم نے 7 سال تک تحریک چلائی، اور اس کی کوئی مثال نہ تھی۔ آپ کے سیالکوٹ کا اسلامیہ اسکول گورنمنٹ نے نیشنلائز کیا، لیکن ان سے پینشن اور اساتذہ کو اس تاریخ سے دی جس تاریخ سے سرکاری تحویل میں عمل نہیں آئی۔ حکومت نے 72 میں نیشنلائزیشن کی، اور ان کو حکومت نے پینشن اسی تاریخ سے دی جس تاریخ سے نیشنلائزیشن کی گئی تھی۔ اس سے پہلے صوبہ بھارت کی تمام تعلیم جو ہے وہ سرکاری تعلیم میں لے گئی، یعنی ایڈٹ اسکول جو ہیں یہ نیشنلائز کیے گئے، لوکل باڈیز کے اسکول نیشنلائز کیے گئے، لیکن تاریخ جو ہے تحویل کی یعنی 1962 سے ان کو دی گئی۔ اس سے پہلے 1951 میں
کہ عمل میں یہ قوت نے پرائمری اسکول اپنی تحویل میں لیے، انہوں نے بھی اس تاریخ سے دی، لیکن ہم نے پنجاب میں اساتذہ کے لیے تاریخ تقرری سے پینشن کا حق حاصل کیا۔ اب میں آپ سے کہوں گا کہ خزاں میں پھول کھلاؤ تو کوئی بات نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، نہ آگے کی نہ بات میں قائم ہوئی۔ خزاں میں پھول کھلاؤ تو کوئی بات نہیں ہو، بہار آئے تو کانٹے بھی مسکراتی ہیں۔ ہماری تحریکات آپ کی جلدی چلی جاتی ہیں، میں اب مختصر کروں گا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ مجھے کہا جاتا تھا کہ اب آپ سبسکرائب نہیں کرتے اور سی چیزیں تھی وہ فلاں محکمے نے ان لوگوں نے کی ہے۔ بہرحال ہم نے 94 میں سبسکرائب کی، 94 میں حکومت یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ پینشنرز کو کچھ رعایت دیں گے لیکن انہیں نہیں دیں گے، لیکن حکومت نے 35% دیا۔ پھر ہم نے 95 میں سبسکرائب کی، 95 کی سبسکرائب کا یہ نتیجہ نکلا جبکہ حکومت کہہ چکی تھی کہ گزشتہ سال ہم 35% اضافہ کر چکے ہیں، ہم مزید اضافہ نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود 60% آپ کو دیا۔ اسی تحریک میں کیا یہ باتیں کہاں